الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ کئی دوستوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ذکر مراقبہ اور معمولات تو ترتیب سے کر رہے ہیں، پابندی سے کر رہے ہیں، مگر جو چیز چاہتے ہیں یعنی نسبت کا نور، نسبت کا سایہ، نسبت کی چاشنی اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور من کی روشنی، وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی، وہ چیز مل نہیں رہی، وہ چیز کیوں نہیں مل رہی؟ یا تو یہ قبض کی کیفیت ہے، اللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبض کی کیفیت بھی آتی ہے اور بسط کی کیفیت بھی آتی ہے، یا پھر طریقے پر چلنے کے جو دیگر اصول ہیں ان میں سے کسی نہ کسی میں کمی کوتاہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ سلوک کو طے کرنا صرف اور صرف مراقبے سے نہیں ہوتا کہ مراقبہ کر لیا تو سلوک طے ہو جائے گا، روزانہ تسبیحات پوری کر لی تو سلوک طے ہو جائے گا، بلکہ سلوک کو طے کرنے کے لیے اور بھی کئی چیزیں لازم ہیں۔ ان میں محبت شیخ بھی ہے، رابطہ شیخ بھی ہے، ان میں اجتناب عن المعصیت یعنی گناہوں سے مکمل پرہیز بھی ہے، دوام ذکر بھی ہے، دوام وضو بھی ہے، ناجنس کی صحبت سے بچنا بھی ہے، اور اتباع سنت بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کو حضرت جی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب رہے سلامت تمہاری نسبت میں جمع کر دیا ہے۔ وہاں دیکھنا چاہیے کہ کون سے ایسے کام ہیں کہ نسبت کے حصول کے لیے ہمیں وہ کرنے چاہیے اور کون سے ایسے کام ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو ایک دفعہ تو تفصیلاً پڑھنا چاہیے، پھر اختصاراً ان کے نام لکھ کے پرچی بنا کے اپنے سامنے رکھنی چاہیے اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس میں سے کن کن چیزوں پر میرا عمل ہو گیا اور کن کن چیزوں پر عمل نہیں ہوا۔ ان تمام چیزوں کی پابندی ہوگی تو پھر انشاءاللہ نسبت کے اثرات پڑیں گے، نسبت کا نور حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا قرب آئے گا اور یہ بے سروری کی کیفیت ختم ہوگی۔ بہرحال آج کے اس مجلس میں ہم ان تمام چیزوں میں سے سب سے اہم چیز اور جس کی موقع کے اعتبار سے مناسبت سے ضرورت بھی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ ہے اتباع سنت۔ سلوک کو طے کرنے میں اتباع سنت کا بہت دخل ہے، بہت دخل ہے۔ اللہ، ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ
سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں سلوک اتباع سنت سے طے کروایا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع ہوگی تو سلوک طے ہوگا۔ ہمارے سلسلے میں مجاہدے زیادہ نہیں ہیں کہ نفس کو سزائیں دی جائیں، مجاہدے کروائے جائیں، وہ چیزیں کم ہیں، لیکن سنت کی پابندی از حد درجہ ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں یا جتنے راستے تھے وہ سب کے سب یوں سمجھیں کہ بند ہو گئے ہیں، اب ایک ہی راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، وہ ہے اتباع سنت کا۔ جو جس قدر اتباع سنت کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں اپنے آپ کو رنگے گا، اسی قدر وہ نسبت کا نور پائے گا۔ اتباع سنت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہو، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ مجھ سے اگر محبت کرتے ہو، مجھے چاہتے ہو، تو پہلے میرے محبوب کو چاہو، پہلے ان کے ساتھ تعلق جوڑو، ان سے نسبت جوڑو۔ اگر ان کے ساتھ نسبت نہیں ہوگی تو آپ کو اس نعمت میں سے خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، نسبت کی اس نعمت میں سے کچھ ذرہ بھی نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر، میں بغیر فخر کے کہتا ہوں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں، اللہ کا پیارا ہوں۔ تو جو اللہ کا پیارا ہے، اگر اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ہمارا پیار نہیں ہوگا، اس کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، تو پھر اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے نبی آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ سیدھے رستے پہ ہیں، جو رستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے آپ اس رستے پہ ہیں، سیدھے رستے پہ ہیں۔ اب جس نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے اور اس سیدھے رستے کو اختیار کرنا ہے تو وہ تیرے رستے پہ آئے گا۔ جو تیرے رستے سے ہٹ کر ادھر ادھر جائے گا، تیری سنت کی اتباع نہیں کرے گا، ادھر ادھر بھٹکے گا، بدعات میں پڑے گا، سنت کے اندر لاپرواہی کرے گا، وہ مجھ تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ وہ سیدھے رستے پر نہیں ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ رستہ سیدھا رستہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ سیدھا رستہ ہے، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، ادھر ادھر کے راستوں کو چھوڑ دو، ادھر ادھر کے راستوں کو چھوڑ دو، صرف اور صرف اتباع سنت کے راستے کو پکڑ لو، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے واصل ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چل پڑے۔ دنیا میں جتنا بھی لمبا سفر ہو، اس کی ابتدا پہلے قدم سے ہو جاتی ہے۔ تو پہلا قدم ہم اگر اتباع سنت کا اٹھا لیں گے تو گویا ہم نے اللہ تعالیٰ کے وصل اور تعلق کا یہ سفر شروع کر لیا۔ اور جو لوگ اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اتباع سنت کی پرواہ نہیں، اتباع سنت کا اہتمام اور خیال نہیں، تو وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں شخص مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو کعبہ تک نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ جس راستے پہ تو چلا ہے وہ کعبہ کو نہیں جاتا بلکہ ایران کو جاتا ہے۔ تو جو بندہ سنت کے راستے پہ نہیں چلتا، اس کے بارے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ اے فلاں شخص
تو اللہ تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ جس راستے پہ تو چلا ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والا راستہ نہیں ہے، وہ کسی اور کا راستہ ہے۔ تو اتباع سنت کو لازم پکڑیں، تب اللہ تعالیٰ کے وصل کی یہ نعمت نصیب ہوگی۔ ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ خلق عظیم پر ہیں، آپ کے اخلاق اخلاق عظیمہ ہیں، سب سے اعلیٰ اخلاق ہیں، اخلاق کریمہ نہیں، اخلاق حمیدہ نہیں، بلکہ اخلاق عظیمہ ہیں، سب سے اعلیٰ اخلاق۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کا پیارا بن جاؤں، تو وہ یہ ان اعلیٰ اخلاق کو اپنائے گا، اختیار کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپنائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین ہدایت، بہترین راستہ، بہترین رہنمائی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی ہے، بہترین تعلیمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں اپنی زندگی کا جو ہے رخ متعین کروں، اپنی زندگی کا مقصد حاصل کروں، تو اس کو چاہیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خیر الہدی، بہترین رہنمائی، بہترین ہدایت ہے، سب سے اعلیٰ رستہ ہے، اس کو اختیار کرے، تب وہ ہدایت پائے گا اور مقصود کو حاصل کرے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، مجھے آداب اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، مجھے آداب اللہ تعالیٰ نے سکھائے اور بہت اچھے آداب سکھائے، بہت اچھے آداب سکھائے، بلکہ سب سے اچھے آداب سکھائے۔ دنیا کے اعتبار سے کوئی بندہ کسی کے قریب ہونا چاہے، اس کی محبت حاصل کرنا چاہے، تو بندہ اس کے آداب کا خیال رکھتا ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اور یہ صاحب مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، آداب کا خیال رکھتا ہے تاکہ قریب ہو جاؤں، اس کی نظر میں پسندیدہ ہو جاؤں۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہونے کے لیے بھی زندگی میں کچھ آداب کا ہونا لازمی ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن جائیں، سج کر سنور کر اپنا سنگار کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن جائیں۔ اور وہ پسندیدہ کن آداب سے بنیں گے، کس طریقے سے بنیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا کہ مجھے جو آداب سکھائے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے ہیں، وہ آداب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ آداب ہیں۔ اگر ان آداب کو اختیار کرو گے، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، وضو میں، نماز میں، ان آداب کو اختیار کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ آداب ہیں، تم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن جاؤ۔ امام ربانی مجدد الافسانی رحم اللہ مکتوبات شریفہ میں لکھتے ہیں انسان جب تک پراگندہ تعلقات کی میل کچیل سے آلودہ ہے، انسان جب تک پراگندہ تعلقات کے میل کچیل سے آلودہ ہے، محبوب حقیقی سے محروم و محجور ہے، محبوب حقیقی سے محروم اور محجور ہے۔ دل کے آئینے کو غیر اللہ کی محبت کے زنگ سے صاف کرنا ضروری ہے، دل کے آئینے کو غیر اللہ کی محبت کے زنگ سے صاف کرنا ضروری ہے۔ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں اس زنگ کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین مستقلہ روشن سنت کی پیروی ہے۔ اس دل کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روشن سنت کی اتباع ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ اتباع سنت کرے گا اتنا ہی اس کا من صاف اور پاک مصفہ ہو جائے گا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو، یعنی جو کچھ حکم فرمائیں کہ یہ کرو تو وہ کر لو، اور جس سے منع فرمائیں تو اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، اوامر کو بجا لانا، نواہی سے بچنا۔ بندہ ذرا سوچے کہ ہم فیض حاصل کر رہے ہیں، ہم جو ہے نسبت کے نور کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس نور کا منبع اور اس کا مأویٰ اور اس کا جو ٹھکانہ ہے اصل وہ کیا ہے؟ اس کا سرچشمہ جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ کون ہے؟
یہ سارے مشائخ تو بیچ میں ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، اصل فیض تو نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت سے آتا ہے۔ تو بندہ اس بات کو سوچے جب کہ اصل فیض تو وہاں سے آنا ہے، جب شیخ سے قصد فیض کے لیے شیخ کے ساتھ کامل مناسبت ضروری ہے، تو نبی علیہ السلام سے فیض حاصل کرنے کے لیے بھی نبی علیہ السلام کی سنت کی کامل اتباع ضروری ہے۔ یہ مناسبتیں ہوں گی، یہ تعلقات ہوں گے، دل میں یہ محبت ہوگی، سنت کی اتباع ہوگی، تو پھر اس چیز کا سایہ نصیب ہوگا، پھر دلوں میں یہ روشنی آئے گی۔ ایک اور مکتوب میں لکھتے ہیں، سفر در وطن کے بارے میں تفصیل بیان کرتے کرتے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نعمت عظما تک پہنچنا سید اولین و آخرین کی اتباع سے وابستہ ہے۔ یہ جو سیر اللہ ہے، سیر فی اللہ ہے، سیر من اللہ ہے، اس نعمت عظما کو حاصل کرنا، اس تک پہنچنا، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر وابستہ ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہوگی تو یہ راستہ طے ہوگا، وگرنہ یہ راستہ طے نہیں ہوگا۔ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، جب تک اپنے آپ کو شریعت و سنت کے رنگ میں گم نہ کریں، جب تک اپنے آپ کو شریعت و سنت کے رنگ میں گم نہ کریں، اس نعمت کی خوشبو بھی جان کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتی، اس نعمت کی خوشبو بھی نہیں پہنچ سکتی، اس نعمت کا حاصل ہونا تو درکنار ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، شیخ سعدی رحم اللہ نے بڑا خوب کہا، فرماتے ہیں محالت شادی کے راہ محالت شادی کے راہ صفا، سواں رفت جز در پہ مصطفیٰ۔ تجھے حاصل نہ ہو جب تک نبی کی پیروی، تجھے حاصل نہ ہو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، نہیں ممکن کبھی اہل صفا کی راہ پر چلنا۔ یعنی جب تک نبی علیہ السلام کی پیروی نہیں نصیب ہوگی تو اہل صفا کے راستے پر چلنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، تمام فضیلت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سنت کی اتباع پر ہے۔ کوئی ولی ولی بنے، کتب بنے، ابدال بنے، فضیلت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت میں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس سے ہٹ کر لاکھ کرامتیں لے کے آئے، لاکھ شعبے لے کے آئے، جو مرضی لے کے آئے، وہ استدراج ہو سکتا ہے، آخر کار سنت کے چھوٹنے کی وجہ سے وہ بندہ ذلیل و خوار ہوگا۔ لیکن جس بندے نے سنت کی اتباع کی، اس راستے کو اختیار کیا، وہ کبھی بھی نہیں گرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سنت کی اتباع لازم ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو دوپہر کا 2 گھڑی کا کیلولا، یعنی دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد چند لمحے کے لیے سنت کی نیت سے سو جانا، یہ کروڑ شب بیداریوں سے افضل ہے، کروڑ شب بیداریوں سے افضل ہے۔ ایک ایک سنت کو زندہ کرنا اتنا افضل ہے۔ عید الفطر کا کھانا، عید الفطر والے دن کھانا کھانا، یہ ساری زندگی کے روزے رکھنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ سنت کے مطابق ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ایک پیسہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بڑے بڑے پہاڑ صدقہ کرنے سے، سنت کے بغیر صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی فجر کی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک شخص کو غائب پایا۔ پوچھا کہ کہاں ہے وہ شخص؟ کسی نے بتایا کہ وہ ساری رات عبادت کرتا ہے، تو شاید اس کی آنکھ لگ گئی ہوگی، فجر کی جماعت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ ساری رات وہ سویا رہتا، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا، یہ اس سے افضل تھا کہ وہ ساری رات جاگ کر عبادت کرے اور فجر میں جماعت میں شامل نہ ہو۔ سنت کی اتنی اہمیت ہے۔ یوں سمجھے، جو لوگ سنت پہ عمل کرتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہیں، وہ ہیرے اور جوہرات کا کاروبار کرتے ہیں، ہیرے اور جوہرات کا کاروبار کرتے ہیں۔ جس طرح ہیرا، سونا، جوہرات چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں،
لیکن قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور جو لوگ سنت سے ہٹ کر نیکیاں کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وہ جو ہے جیسے عام کھوکھلی چیزیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ان کے گٹھو ہوتے ہیں، بڑے بڑے گورے ہوتے ہیں، لیکن قیمت تھوڑی سی ہوتی. تو سنت کی اتباع کرنا یہ ہیرے اور جواہرات کا کاروبار کرنے کی مانند ہے. تو آج کی اس مجلس میں ہم یہ ارادہ کریں، یہ عزم کریں، بلکہ عزم بالجزم کریں کہ جس طرح ایک دلہن بناؤ سنگار کرتی ہے، ہر چیز کا اہتمام کرتی ہے، اپنے آپ کو سجاتی ہے، بناتی ہے کہ میں دلہا کی نظر میں پسند ہو جاؤں، اسی طرح ہم نے آج کے بعد ایک ایک سنت سے اپنے آپ کو سجانا ہے، بنانا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسند ہو جائیں. دلہن کی طرح اپنے آپ کو بنا سنگار کر سجا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ اتنی زندگی گزر گئی ہے سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے کرتے، دوستوں کو اس کی ترغیب دیتے دیتے، ذرا دیکھوں تو صحیح کہ میری زندگی سنت کے کتنے مطابق ہے. فرماتے ہیں میں نے اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لیا، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لیا، تو مجھے اس بات پہ خوشی ہوئی کہ الحمدللہ کسی جگہ بھی سنت کی مخالفت نہیں ہو رہی. 100% 24 گھنٹے الحمدللہ سنت کے مطابق گزرتے ہیں. تو ہم بھی کبھی سوچیں کہ کیا ہماری زندگی سنت کے مطابق ہے؟ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے دارالعلوم دیوبند کے اندر کیکر کے درخت لگوائے. لوگوں نے پوچھا کہ نہ اس کے ساتھ پھل لگتا ہے نہ کچھ، سایہ بھی اتنا خاص نہیں ہوتا، آپ نے یہ درخت کیوں لگوائے؟ کوئی پھلدار درخت لگواتے، فائدہ ہوتا. فرمانے لگے میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت رضوان کیکر کے درخت کے نیچے لی تھی، تو اس لیے اس سنت کو پورا کرنے کے لیے اور کیکر کے درخت کی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے مجھے یہ درخت پسند ہے، میں ان کو لگوانا چاہتا ہوں. تو ہم سنت کی از حد درجہ اتباع کریں. اللہ اکبر کبیرہ. ذنون مصری رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل یہ ہے کہ بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں اپنے آپ کو رنگ دے. بندہ اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں رنگ دے. جو سنت میں اپنے آپ کو رنگے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے، اور جو سنت کے رنگ میں نہیں رنگے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے میں سچا نہیں ہے. ہمارا جب دورہ حدیث کا سال تھا، سال کے شروع میں حضرت جی دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی. مختصر سی ملاقات تھی، 2 یا 3 منٹ کی. ساجد نے عرض کیا حضرت کوئی نصیحت فرمائے، دورہ حدیث کا سال ہے تاکہ زیادہ فائدہ ہو. تو حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اپنے آپ کو سنت کے رنگ میں رنگ دو تاکہ حدیث شریف کا نور حاصل ہو. اپنے آپ کو سنت کے رنگ میں رنگ دو تاکہ حدیث شریف کا نور حاصل ہو. تو آج کی اس مجلس میں دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو سنت کے رنگ میں رنگ دو تاکہ نسبت کا نور حاصل ہو. اپنے آپ کو سنت کے رنگ میں رنگ دو تاکہ حدیث نسبت کا نور حاصل ہو جائے. تو نسبت کا نور، حدیث کا نور، یہ سب قریب ایک ہی چیز ہوتا ہے کہ من کی روشنی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، اور یہ سایہ اور یہ چیز بس یہ دل میں آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا کریں. یوں سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی جو اتباع ہے یہ کشتی نوح ہے. جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو اس میں سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا. کل قیامت کا دن ہو، فرشتہ آ کے پوچھے کیا لے کر آئے ہو، تو ہم کہیں یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں صورت لے کے آیا. صورت لے کے جائیں اور اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ بنانے کی کوشش کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر بنانے کی کوشش کریں. یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، سب تجھے کو پکار اٹھیں جدھر سے گزر جاؤں میں. جہاں سے گزرے تو کہنے والوں کے دل سے یہ آواز نکلے کہ نبی کا امتی جا رہا ہے، نبی کا امتی جا رہا ہے. جس نبی کا امتی اس کے جو ہے
چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اخلاق میں، عادات میں ایسا حسن ہے تو پھر اس نبی کے کیا کیا، یہاں تک جذب کر لوں تیرے کاش تیرے حسن کامل کو، سب تجھی کو پکار اٹھیں جدھر سے گزر جاؤں میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع یہ سالکین کے لیے بہت لازمی ہے۔ اب کیسے اتباع کریں اس کی ترتیب، چھوٹی چھوٹی کتابیں آ گئی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے، علیکم بسنتی بھی ہے، گلدستہ سنت بھی ہے، سنت حبیب بھی ہے، اور اسوہ حسنہ بھی ہے۔ ان کتابوں کو روزانہ 1 صفحہ 2 صفحہ اس نیت سے پڑھیں کہ اس میں سے جو جو سنتیں میرے عمل میں ہیں وہ تو ٹھیک، اور جن جن سنتوں پر اب تک عمل نہیں ہے ان پر انشاءاللہ عمل کروں گا، اور اس پوری کتاب کو اپنے اندر عملی طور پہ ڈھال دوں گا۔ تو روزانہ 1 صفحہ پڑھیں گے، جن سنتوں پہ عمل ہے اس پہ آپ گوٹ لگا دیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور جس سنت پر اب تک عمل نہیں ہے اس پہ کراس لگا دیں، اور 1-2 دن اس کے اوپر اہتمام سے مشق کریں تاکہ وہ سنت بھی زندگی میں آ جائے۔ اس طرح مشق کرنے سے ہر سنت پر عمل ہو جائے گا اور ساری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ ابتداً چھوٹی کتاب سے شروع کریں، پھر جب وہ مکمل ہو جائے پھر بڑی کتاب کو دیکھیں، پھر اس سے بڑی کو دیکھیں، پھر اس سے بڑی کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے، ہمیں سنت کے رنگ میں بھی رنگ دیں گے اور ہمیں نسبت کا نور بھی عطا کر دیں گے۔ دادیم ترا زگنج مقصود نشان، گرما نہ رسیدم شاید تو برسی۔ اے شخص میں نے تجھے مقصود کا نشان بتلا دیا، مقصود کی نشانی بتلا دی، راستہ بتلا دیا، اگر ہم نہ پہنچ سکے تو شاید آپ ہی پہنچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا وصل، اپنا قرب نصیب فرمائے، نسبت کا نور عطا فرمائے، نسبت کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب دوست کچھ دیر کے لیے مراقب ہو جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں، دنیا و مافیا کے خیالات کو دل سے نکالیں۔ یہ تصور کریں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اس کے شکریہ میں پکار رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ محبت اور اخلاص کے ساتھ دل سے اللہ اللہ کی آواز کو سنیے۔ مل قطرہ عشق محمد دا، بھئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں۔ مل قطرہ عشق محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں۔ دل مست رہے وچ مستی دے، عقل دانائی دی لوڑ نہیں۔ پہلے قطرہ عشق محمد دا، بھئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں۔ دل مست رہے وچ مستی دے، عقل دانائی دی لوڑ نہیں۔
میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے دنیا دوں کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی، دنیا دوں کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی، تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہ نے، تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہ نے میرے اجڑے دل کی بستی ایک پل ہے بسائی، میرے اجڑے دل کی بستی ایک پل میں ہے بسائی، تیری نوازشوں پر میں حیران ہو رہا ہوں، تیری نوازشوں پر میں حیران ہو رہا ہوں، تیری نوازشوں پر میں حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو سورہ رحمان ہے سنائی، قاری نے مجھ کو سورہ رحمان ہے سنائی، مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو، مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی،
میں فقیر بے نوا ہوں، مجھ مل گئی ہے شاہی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الفور، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم اجعلنا ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا لك مطيعا إليك أواها منيبا۔ رب تقبل توبتنا، رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة صدرنا، واسلل سخيمة صدرنا، واسلل سخيمة صدرنا۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اجعلنا عينين حطالتين تسقيان القلب بذروف الدم قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل۔ اللهم إنا نسألك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم
إنا نسألك اليسر والمعافاة فإن تيسير كل عسير عليك يسير ربي يسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجیے اللہ مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے اللہ قبول فرما لیجیے رب کریم ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع عطا فرما دیجیے رب کریم سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ سنت کے رنگ میں رنگ دیجیے سنت پر چلنا آسان فرما لیجیے میرے مالک ہمیں سنت کا نور عطا فرما دیجیے نسبت کا نور عطا فرما دیجیے علم معرفت کا نور عطا فرما دیجیے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے من کی دولت عطا فرما دیجیے من کی روشنی عطا فرما دیجیے اللہ نسبت کا سایہ عطا فرما دیجیے اللہ نسبت کا سایہ عطا فرما دیجیے اللہ نسبت کی برکات عطا فرما دیجیے اللہ خیر کا معاملہ فرما لیجیے کرم کا معاملہ فرما لیجیے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجیے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجیے میرے مالک جو دعائیں مانگی وہ بھی عطا فرما جو مانگنی تھی اسی نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اللہ حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرما اسباب اور وسائل میسر فرما غیر سے اللہ انتظام فرما اللہ ہمیں بار بار جانے کی توفیق عطا فرما دیجیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر صلوۃ والسلام بھیجنے کی توفیق عطا فرما دیجیے سعادت عطا فرما دیجیے میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجیے اللہ ان آنکھوں کی پیاس کا سما کر دیجیے اس دل کی پیاس کا سما کر دیجیے اپنے در پہ بلا لیجیے اپنے گھر کو دکھا دیجیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کو دکھا لیجیے میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجیے دوست احباب کے دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں اللہ قبول فرما لیجیے اللہ قبول فرما لیجیے جن احباب نے دعاؤں کے لیے فرمایا اللہ ان کی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما لیجیے اللہ ہمیں اپنے مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے ان سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ہماری طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرما دیجیے ان کے علم عمل عمر میں برکتیں عطا فرما دیجیے ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما دیجیے فیصلوں میں برکتیں عطا فرما دیجیے درجات کو مزید بلند سے بلند فرما لیجیے ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین